اسی طرح جب آپ بیٹھتے ہیں، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 10 سے 11 منٹ میں ایک عمل پورا ہوتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ان دو سائڈ پر 2 پول ہیں، ان 2 پول میں سے 11 شعاعیں نکلتی ہیں، ادھر سے 11 شعاعیں نکلتی ہیں ادھر سے۔ یہ شعاعیں جب یہاں مل جاتی ہیں اس طریقے کے ساتھ مستقل، تو ہمارے حواس مستقل طور پر بحال ہو جاتے ہیں، اور اس کے اس طرح مستقل طور پر بحال ہونے کی وجہ سے ہمارے جو لڑکھڑانے کے اور گرنے اور ڈگمگانے کے امکانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ ڈگمگانے کے اور گرنے کے جو امکانات ہیں وہ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب ہم اس کے دونوں کو ملنے کے بغیر کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر سنت عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوا کہ مسواک آپ نے کی، اپنے چہرے پر رگڑا، اور پھر آپ صرف 1 سے 1.5 منٹ کے لیے بیٹھ گئے، تو وہ عمل جو مغرب میں 11 منٹ میں ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ عمل آپ کا 1 سے 1.5 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل کو کرنے میں روٹین میں ہمیں کوئی خاص وقت نہیں لگا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 3-4 منٹ زیادہ خرچ کر لیے، بھاگنے کے بجائے آپ سکون سے کر رہے ہیں، تو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے جو اللہ کا قرب آپ کو ملا وہ ایک خالص منافع ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو صحت آپ کو اس سے حاصل ہوئی وہ ایک الگ منافع ہے۔ آپ دوائیاں کھانے سے بچ جائیں گے، آپ بیمار ہونے سے بچ جائیں گے، یہ بھی ایک بڑا منافع ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کے زمانے میں بہرحال بھائی ایک گولی کھانے کے لیے بھی بہت سارے پیسے چاہیے، تو اس ساری گولی کھانے سے بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے اٹھنے کے انداز کو بدل لیں۔ جب ہم اپنے اٹھنے کے انداز کو بدلیں گے تو ہمیں حاصل یہ ہوگا اللہ کا قرب۔ سب سے پہلی بات یہ انما الاعمال بالنیات کہ آپ صرف اللہ کی قربت کے لیے اس سارے عمل کو کریں۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھیں گے، فائدہ حاصل ہوگا اللہ کی قربت کا، اور دنیا میں جو کچھ فائدہ آپ کو ملے گا وہ یہ کہ آپ ہم لوگوں سے بچ جائیں گے، آپ ہم لوگوں سے بچ جائیں گے۔ تو اس عمل کو کر لیں۔ اس کے بعد کے جو عمل ہیں وہ عمل ہیں واش روم سے آنے کے بعد آپ نبیذ لیں یا ناشتہ کریں، نماز پڑھیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ سیشن میں اس پر بھی بات کروں گا کہ ہمیں نماز کیسے اس طرح فائدہ دے گی کہ کس طرح ہم نماز سنت کے طریقے سے ادا کرنے سے ہمیں سائنسی طور پر کیا فائدہ حاصل ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا، آپ نے فٹافٹ آئے 2 رکعت نماز کھڑے پڑھی، قل اللہ بھی پڑھ لی، دھکا مار کے نکل گئے، مگر وہ جو فائدے سائنس کے ہیں نا اور سنت کے ہیں وہ ہیں سکون میں۔ اس سلسلے میں آپ کو سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ کہیں کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اگر میں دیہات سے آیا ہوا آدمی ہوں اور دیہاتی کی زبان تو دیہاتی ہوتی ہے، تو اگر آپ کوئی چیز سمجھ میں میری بات نہ آئی ہو تو اس سلسلے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 1400 سال پرانی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو قیامت کے بعد تک کی ہے نا، عموماً لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے اتنا گہراوا کر لیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک روٹین ورک ہے۔ تھوڑا سا اس کی اہمیت کو وضاح کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے باڈی بنائی ہے، پٹل کیویٹی بھی اتنی ہوتی ہے جتنی 3 انگلیوں کی وہ ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس طرح رجحان ہمارا پیدا ہو جائے نا کہ تھوڑا سا اس طرح۔ بھائی میں نے ابھی جو بات عرض کی تھی کہ ہم مغرب کو اپنی ذہنی غلامی کی وجہ سے زیادہ فالو کرتے ہیں، مگر اگر ہم اپنے 50-60 سال والی زندگی اپنے بڑوں کی زندگی کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم وہ کھانے نہیں کھلاتے اپنے بچوں کو جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کھلائے تھے، حالانکہ وہ سستے کھانے تھے۔ آج ہم مہنگے کھانے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے بچے مجموعی طور پر صحت مند نہیں ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ہر کام کو مغرب کی نیت سے دیکھتے ہیں، اپنے اس معاشرے کی نیت سے نہیں دیکھتے۔ اس کو آسان طریقے سے ایسے سمجھ لیجئے کہ آج اگر آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کیا کہتی ہے کہ 6 مہینے تک اس بچے کو نہ آپ شہد دیں گے، نہ گھٹی دیں گے، نہ پانی پلائیں گے۔ عام سی بات ہے نا یہ؟ تو جب یہ ایک عام سی بات ہے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ وہ کہتے ہیں کس لحاظ سے کہ انہوں نے جو MBBS کیا ہے وہ مغرب کی تعلیم سے کیا ہے، اور مغرب کی تعلیم میں یہ بات موجود ہے کہ 6 مہینے تک کے بچے کو اوپر سے کوئی چیز نہیں دینی۔ ان کے نزدیک شہد بھی ایک مصیبت ہے، ان کے نزدیک گھٹی بھی ایک مصیبت ہے، ان کے نزدیک پانی بھی ایک مصیبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پہلی کیا چیز دیتے تھے؟ اپنے منہ میں چبائی ہوئی کھجور۔ آج ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کا تصور ہے ہی نہیں کہ ہم بچے کو کھجور کھلائیں، اور آپ کے ہاں شروع میں ابتدا میں کھجور کھلائی جا رہی تھی۔ دوسری بات، شہد جس کو قرآن پاک میں شفا قرار دیا ہے، ہم اپنا اس کا استعمال بھی بچوں پہ جائز نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو یار یا تو ہم فالو کریں صرف انگریز کو، یا فالو کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد ایک ہضم شدہ خوراک ہے جس کو انسانی جسم کو ہضم کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ انسانی جسم میں وہ جاتا ہے اور وہ ہضم پہلے ہو چکا ہے مکھی کے پیٹ میں۔ آپ کے پاس تو اس کا خصوصی ایک جوہر آیا ہے، جب آپ اس کو شہد دیتے ہیں تو اس شہد کے دینے سے وہ آپ کے جسم میں فوری طور پر تحلیل ہو جاتا ہے، عموماً چند منٹ بھی نہیں لگتے کہ وہ آپ کی باڈی میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شہد آپ دیں، ہم اس مغرب کی تقلید میں شہد سے بھی انکاری ہیں۔ پھر کہا جی پانی بھی نہ دیں 6 مہینے تک۔ میں کہتا ہوں بھائی وہ مائنس میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے، وہاں پانی کی ضرورت کم ہے۔ بھائی ہم تو 48 اور 50 میں زندہ ہیں، ہم 48 اور 50 میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کو بھی پانی کی اتنی ضرورت ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم تقلید کریں اس چیز کی جو ہمارے معاشرے سے موافقت رکھتی ہے۔ اور میری پہلی بات پھر اپنی جگہ آ جاتی ہے کہ فطری زندگی کیا ہے؟ فطری زندگی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس کو سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے، ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ جہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے علماء آپ کے لیے دستیاب ہیں، علماء سے پوچھیں، عملی طور پر سیکھیں۔ نماز کا بھی یہی معمول ہے، ہم نماز رکھتے ہوئے دہراتے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز قائم کرنا سیکھ لیں، صرف اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کا یہ عمل اس طریقے سے کر لیں تو اس کے بھی سائنسی فائدے ہیں۔ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کوئی یہاں تک کر رہا ہے، کوئی یہاں تک کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی کان بند کر کے کر رہا ہے۔ ابے بھائی کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لو، ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ مفتی اجمل صاحب کو میں سن رہا تھا ایک دن، انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی۔ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا بھائی عاشق رسول کی تعریف کیا ہے؟ اب سب کو کہنے کا اچھا جو نعتیں زیادہ پڑھتا ہے وہ عاشق رسول ہے، جو زیادہ زور زور سے نعرے لگاتا ہے وہ عاشق رسول ہے۔ اب لوگ بیچارے پریشان، فرمانے لگے دنیا میں سب سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ ایسی بات ہے نا کہ آپ صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہے۔ وہ عاشق رسول کیوں ٹھہرے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو فوراً اوبے کرتے تھے۔ جیسے کسی چیز کا ارشاد ہو، اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کمی بیشی معاف، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر مسجد کے باہر تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھ گئے، یہ نہیں کہ دوسرا پیر اندر کر لیں یا دوسرا پیر باہر کر لیں۔ تو اطاعت کا یہ ہے جو انہیں عاشق رسول بناتا تھا۔
ہم میں اس کے اتنے سے پر کے برابر بھی اطاعت نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگی دنیا میں بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، اور آخرت کا معاملہ تو اللہ میاں کو پتا ہوگا. جب وہاں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. پھر انشاءاللہ 15 دن کے بعد حاضر ہوں گا. پھر دیکھ. والسلام. جی 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 فرمائیے. ہاں چہرے کے ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے. جب چہرہ ملیں گے نا تو دعا بھی پڑھیں گے. نبیز مسواک اس کے فوراً بعد پہلے چہرہ بیٹھ کے کریں گے بھائی. اس کے بعد مسواک کرتے ہیں اتنا لمبی میں اس میں جو ہے نا یہ ہوگی خشک مسواک آپ کے پاس. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے ہوتی تھی تو رات میں خشک ہو گئی تھی. وہ صرف اپنے ملنی ہے. اس ملنے سے ہی تراوت اندر پیدا ہو جائے گی. نہ دعا بنے گا، نہ کلی کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کلی واش روم میں جا کر کرنا ہے. ہاں. اور کوئی بات؟ فی امان اللہ. میرے لیے دعا کی درخواست ہے آپ سے. السلام علیکم.